الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، تو داؤد علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ اپنے پسند و ناپسند کو چھوڑیں، اللہ کے بندوں کی خدمت آپ کے ڈبل فرائض میں ہے کہ نبوت کی حیثیت سے بھی اور بادشاہ کی حیثیت سے بھی۔ اور پھر یہ بات واضح کیا جاتا ہے کہ وہ عام انسان کے لیے وَمَا خَلْقَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ یہ بات جان لو کہ میں نے تخلیق نہیں فرمائی ہے آسمانوں کی اور زمین کی بغیر کسی مقصد کے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کائنات کی تخلیق میں اللہ رب العزت کا کوئی ہدف نہ ہو، ایسی بات بالکل نہیں۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کفار کا خیال ہے کہ بس کیا بات ہے، نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اس زمانے کی گردشوں میں ہم مریں گے، زندہ ہوں گے، پیدا ہوں گے، مر جائیں گے، کوئی پلان نہیں ہے، خود بخود ہے یہ سب کچھ، کبھی پیدا ہوتے ہیں، کبھی مر جاتے ہیں، کبھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے یہ سب کچھ مقصد کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو پھر تباہی ہے کفار کے لیے جہنم کے آگ سے۔ اور پھر یہ سوچ لو، أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، کیا ہمارے پاس یہ بھی یکسانیت ہوگی کہ جن لوگوں نے ایمان اور اعمال صالحہ اپنایا، ایمان قبول کی، ایمان کے بعد اعمال صالحہ پر آ گئے، کیا ان کو ہم برابر کریں گے مفسدین کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ برابر کریں گے جو شرک کے اور ظلم کے ذریعے سے روئی زمین پر فساد مچاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا کہ پھر ہم تقوی داروں کو فاجروں کے برابر رکھ دیں گے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی متقی ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ تو اہل ایمان کفر اور شرک والوں کے ساتھ برابر ہوں گے، اور نہ تقوی دار فاجروں، فاسقوں اور اللہ کے احکامات توڑنے والوں کے ساتھ برابر ہوں گے۔ تو فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور جب کافروں کی یہ سوچ ہے نا، تو ان کے لیے جہنم کی آگ سے تباہی مقدر ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن، یہ ایک کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں، جس کو میں نے نازل فرما دی ہے، اور اس میں برکتیں ہیں، طریقے، ضوابط، اخلاقیات، اصول، سب کچھ۔ اس کے ذریعے سے انسان عروج پا سکتا ہے، قرآن کی برکت سے انسان دیگر مخلوقات سے اشرف بن جاتا ہے۔ اور یہ قرآن اس لیے نازل ہو گئی لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ عام انسان اس کی احکامات اور فرمودات کے بارے میں سوچ و بچار کریں، ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اور ان کی افادیت دیکھ لیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمائی دنیا میں اس کی کوئی افادیت ہے یا نہیں، اخروی اعتبار میں بھی اس کی کوئی افادیت ہے یا نہیں۔
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ عقل مند قسم کے لوگ، عقل مند ٹائپ کے لوگ نصیحت حاصل کریں، ان کے لیے نصیحت لینا آسان ہو۔ تو یہاں کوئی چیز مفت اور بیہودہ نہیں ہے، ان سب کے مقاصد ہیں، ان مقاصد سے جو ہٹ کر چلتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔